کیا اس انداز کے ساتھ ایکٹیویٹی کے ساتھ ہم اپنی اگلی نسل میں جمہوریت کا اصل مفہوم واضح کر پائیں گے؟ جی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ووٹ کی طرف بالکل ان کا کوئی شوق نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ ان قوموں میں ہوتا ہے جو ووٹ کے حق کو سمجھتے نہیں کہ جن کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پروگرام سے یہ جو بچوں کے اندر شروع کیا گیا اداروں کے اندر الیکشن کے حوالے سے، یہ کل کو ہمارے جو ملکی سطح پر ہونے والے الیکشن ہیں ان میں بڑا مفید ثابت ہوگا. کس حساب سے، کس ذریعے سے اس کا یہ مقصد ہوگا کہ بچے کو پتہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے اور اس سے ہمارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، آج ہم موجود ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول 119-15L اگوانا میاں چنو میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم اکرم جٹ صاحب، جنہوں نے اسکول ایجوکیشن میں اپنی لائف کے 32 سال مکمل کیے ہیں. ہم ان سے آج کی جو ایکٹیویٹی ہے اسکول الیکشن کے حوالے سے، ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ 32 سالہ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ہمارے نظام تعلیم میں ان 32 سالوں میں انہوں نے کیا دیکھا اور بچوں میں کیا ایکٹیویٹی ہوتی رہیں اور اس میں کس کس سٹیج پر انہوں نے بہتری دیکھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اداروں میں جو پہلے ماحول تھا، یہ اس الیکشن کمپین اور بچوں کے درمیان یہ جو الیکشن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس نے کافی شعور پیدا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکول کے اندر بچوں میں ایک شائع اور ایک وہ یعنی شرمانا اور بات کرنے سے گریز کرنا، استاد سے سوال پوچھنے سے ہچکچانا، ان تمام چیزوں کو یعنی کور اپ کرنے کے لیے بچوں کے لیے یہ جو پروگرام دیا گیا ہے الیکشن کا، یہ ان میں اس قسم کی صلاحیت پیدا کرے گا کہ جس سے نہ صرف اس بچے کو بلکہ اس قوم کو، اس معاشرے کو، اس ملک کو اپنے جمہوری حق کا اصل معنی معلوم ہوگا. سر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ والی ایکٹیویٹی جو اسکول الیکشن میں بچوں کو انوالو کیا جا رہا ہے اور اسکول الیکشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، یہ ایکٹیویٹی آپ نے اپنے 32 سالہ ٹینیور میں کن کن مواقع پر یا کتنے عرصے سے دیکھی ہے؟ یا آپ نے کیا یہ نئی ہے یا پرانی چلی آ رہی ہے؟ نہیں، اس سے پہلے جو کالجز کی سطح پر تھا وہ یونینز کا، وہ اس کا وہ جو مثبت اثرات تھے وہ کم پڑ گئے تھے، لیکن اس کے نیگیٹو اثرات اداروں کے اندر زیادہ ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اس کو میں اس دوران اسٹوڈنٹ کی ایک لائف میں تھا. میں اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائن لاہور میں، جس دوران یہ پابندی لگی تھی یونین میں. یہ 1900 یہ میرا خیال آمریت کا دور تھا، تو جس دور میں یہ یونینز پر پابندی لگائی گئی تھی. حالانکہ اس کا مقصد جو تھا یونین کا، وہ بچوں کے اندر شعور پیدا کرنا، اپنے حقوق کی جنگ لڑنا، اپنے تعلیمی مقاصد جو ہیں وہ ان کو کیسے حاصل کرنا، یہ اس پر مبنی تھا. اچھا سر، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج 16 مئی 2024 کو پورے صوبہ پنجاب کے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر یہ الیکشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور تمام بچوں کو اس میں انوالو کیا گیا ہے، کیا اس انداز کے ساتھ، ایکٹیویٹی کے ساتھ ہم اپنی اگلی نسل میں جمہوریت کا اصل مفہوم واضح کر پائیں گے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بچہ یہاں سے اس ادارے سے سیکھ کر جب باہر معاشرے کے اندر نکلے گا تو اس کو اپنے ووٹ کے حق کا اصل مقصد سمجھ آ جائے گا اور وہ جمہوریت کو اصل طریقے سے سمجھے گا اور اس پہ عمل پیرا ہوگا. اس کا نہ صرف یہ فائدہ ہوگا کہ بچے میں جمہوری لحاظ سے، اپنے ووٹ کے حق کے لحاظ سے اس کو اپنا پتہ چلے گا، بلکہ یہ جو ہمارے ملک میں اکثر دیکھتا ہوں، جتنے بھی ہمارے آج تک میں نے دوران سروس تقریباً کوئی 8 الیکشن میں نے دیکھے ہیں جن پہ میں نے ڈیوٹی کی ہے، الیکشن ڈیوٹی کی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ووٹ کی طرف بالکل ان کا کوئی شوق نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہ ان قوموں میں ہوتا ہے جو ووٹ کے حق کو سمجھتے نہیں کہ جن کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پروگرام سے یہ جو بچوں کے اندر شروع کیا گیا ہے اداروں کے اندر الیکشن کے حوالے سے، یہ کل کو ہمارے جو ملکی سطح پر ہونے والے الیکشن ہیں ان میں بڑا مفید ثابت ہوگا. کس حساب سے، کس ذریعے سے، اس کا یہ مقصد ہوگا کہ بچے کو پتہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ
اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے، اور اس سے ہمارے ملک میں الیکشن کے دوران جمہوریت کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر جو ووٹ کا ٹرن آؤٹ ہے، میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں ہمارے ووٹ کا ٹرن آؤٹ بھی کافی حد تک بڑھ جائے گا۔ یہ جو آج کل 38-40 یا 44% ہے، یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں 70-80% تک یہ ٹرن آؤٹ چلا جائے گا۔ شکریہ سر۔ ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا، ابھی آج آپ کی اپنے اسکول کی ایکٹیویٹی دیکھی ہے کہ باقاعدہ پولنگ اسٹیشن بنایا گیا ہے، باقاعدہ اس کی ووٹنگ لسٹ تیار ہوئی ہے، باکس بنے ہیں، جو ووٹرز ہیں ان کو وہ سارا لائحہ عمل دیا گیا کہ آپ کس انداز کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں گے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ بچے سیکھ رہے ہیں اس سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کچھ لوگ اس پر تنقیدی جائزہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر غلطی کی ہے اور آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا، تو کیا اس سے بھی یہ بچے سیکھ رہے ہیں؟ یہ میرے خیال میں جیسے یہ ابھی اس کی اداروں کے اندر یہ اسکول ایجوکیشن کے لیول پہ ابھی اس کی ابتدا ہے، یقیناً ابتدا میں بہت ساری خامیاں غلطیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جو اس کا آغاز ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سکول کے اندر گہما گہمی ہے، جیسے کہ میں اپنے ادارے کے اندر دیکھ رہا ہوں بچوں میں بڑی خوشی اور گہما گہمی ہے، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ میرے ملک کا الیکشن ہو رہا ہے، یہ میرے وطن کا الیکشن ہو رہا ہے۔ سر میں نے ابھی یہاں دیکھا ہے کہ جو ہمارے امیدوار اسکول میں کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے باقاعدہ کمپین چلائی ہے، اپنی ورکنگ کی ہے، اشتہار تیار کیے ہیں، اساتذہ سے ملے ہیں، بچوں سے ملے ہیں، اور لوگوں کو ریکویسٹ کی ہے، بچوں سے ریکویسٹ کی ہے، طلباء سے، اپنے دوستوں سے، کہ آپ، کوئی کہہ رہا ہے جی آپ پھول کو ووٹ دیں، کوئی کہہ رہا ہے جی آپ درخت کو ووٹ ڈالیں، کوئی کہہ رہا ہے جی آپ اسکول بیگ کو ووٹ دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بچوں کے اندر وہ جو سیاسی گہما گہمی ہے، جو جوش و جذبہ ہوتا ہے ورکنگ کا، وہ بیدار ہو رہا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ملک و ملت کے اندر جمہوریت کا اصل مفہوم واضح ہو، اور ہماری یہ جو نئی نسل ہے ان کے اندر جو جمہوریت کا مفہوم ہے وہ اس کو واضح رکھتے ہوئے جمہوری اقدار کو یہ پروان چڑھائیں۔ تو اچھا سر، آپ ہمیں یہ شیئر کریں کہ آپ نے 32 سال اسکول ایجوکیشن میں گزارے ہیں، تو ان 32 سالوں میں جب آپ اسکول میں انٹر ہوئے تھے اور آج آپ 32 سال مکمل کرنے جا رہے ہیں، تو تب سے لے کر اب تک اسکول ایجوکیشن کے تعلیمی معیار میں کیا کیا بہتریاں آئی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو گہما گہمی اور الیکشن کا یہ جو سسٹم ہمارے اداروں کے اندر آیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بچوں میں شعور بھی پیدا کرے گا، کانفیڈنس بھی پیدا کرے گا، اور یہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو بچہ ان اداروں سے کانفیڈنس لے کر باہر نکلے گا، انشاءاللہ یقیناً وہ اپنی زندگی میں ایک کامیاب راستہ تلاش کرے گا۔ دوسری بات کہ 32 سالہ تعلیمی تجربات کے حوالے سے میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آج تک میرے ملک میں تعلیم پر تجربات کیے جا رہے ہیں، یعنی کوئی بھی ایک مستقل راستہ ابھی تک ہم نے اپنے نظام تعلیم کے لیے اخذ نہیں کیا، اور نہ ہی ہم اس پہ ابھی تک عمل پیرا ہیں۔ آئے روز یہ سسٹم میں تبدیلی، یہ نظام میں تبدیلی، امتحان میں تبدیلی، بورڈ کے امتحانوں میں تبدیلی، یہ بچوں کے لیے باعث میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کانفیڈنس کو لوز کرتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں کسی بچے کے ہاتھ میں گریڈ والی ڈگری ہوگی، کسی کے ہاتھ میں نمبروں والی ڈگری ہوگی، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس پورے سسٹم کو، نظام کو آگے ان بچوں نے اس نظام کو، اس ملک کے نظام کو، اداروں کو چلانا ہے، تو ان کی سلیکشن کے حوالے سے بھی کئی مسائل پیدا ہوں گے۔ ایک بچہ گریڈ لے کے پھر رہا ہے، ایک بچہ نمبروں کے ساتھ ہے، یعنی ڈگریوں کے ساتھ ہے، نمبروں کے ساتھ ہے، ڈویژنز کے ساتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں تعلیمی نظام کو کسی ایک سسٹم کے اوپر مکمل اس پہ ہونا چاہیے۔ اچھا سر، میں نے خود اپنی اس ٹینیور میں دیکھا ہے کہ اس اسکول ایجوکیشن میں جو نئی چیز ایڈ کی گئی ہے ابھی، وہ یہ جو قرآن پاک کی تعلیم باقاعدہ ایڈ کی گئی ہے ابھی گزشتہ چند 1 2 3 سالوں سے پہلے،
تو کیا اس کے ثمرات ہمیں کچھ سالوں بعد ملیں گے؟ کیا ہماری جو جنریشن ہے وہ دینی اقدار کی طرف اور دینی ماخذ کی طرف، قرآن پاک کی طرف مضبوط ہو پائے گی اس انداز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ادارے میں تقریباً 22 سال گزار چکا ہوں. میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس ادارے کے اندر بچوں کو 70% بچے میرے جو اس ادارے کے ہیں ان کو سرے سے قرآن کی تعلیم ان کے پاس ہے ہی نہیں. یعنی وہ ادھر گاؤں میں دور دور اپنے رقبے میں زمین میں وہاں پہ ان کی رہائش ہے، وہاں پہ نہ کوئی مسجد، نہ کوئی قاری، نہ کوئی معلم، نہ کوئی مدرسہ. تو قرآنی تعلیم کے لحاظ سے بچے بالکل اس لحاظ سے صفر تھے. الحمدللہ آج ہمارے پاس اچھے اساتذہ کی شکل میں، جیسے میرے ساتھ یہ میرے محترم عبد الخالق صاحب ہیں، یہ بھی انہوں نے سارا عربی کا جو ہے ہمارے ادارے کا پورا جو سسٹم نظام ہے اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے اور بہت ہی اچھے اور بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں. بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے آج وہ بچے جن کو نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، احادیث کی تعلیم کے بارے میں الف سے بے تک نہیں پتہ تھا، آج وہ گرامر بھی عربی کی سیکھ رہے ہیں، عربی کو پڑھنا بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم بھی لے رہے ہیں اور دین کی تعلیم کی طرف بھی کافی دلچسپی دیکھنے میں آ رہی ہے. معزز سامعین، انشاءاللہ کسی اور موقع پر دوبارہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. آج ہم موجود تھے گورنمنٹ ہائی اسکول 119-15 کے الیکشن ڈے کے روز. تو اکرم جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ الیکشن کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے تجربات شیئر کیے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے اور اپنی آراء سے نوازیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.